بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں پارٹنر ویزا سب کلاس 309 اور سب کلاس 100 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ریکوائرمنٹس، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، یور ریلیشن شپ، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیبٹس، ڈاکومنٹس، apply, aiding children, and when to send documents۔ اب میں آپ کو فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ پارٹنر ویزا سب کلاس 309 اور سب کلاس 100 اجازت دیتا ہے آسٹریلین سٹیزن، PR یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے اسپاؤس یا پارٹنر کو کہ وہ آسٹریلیا میں رہ سکیں۔ پہلے سب کلاس 309 عارضی ویزا منظور ہوگا اور بعد میں آپ کا پرماننٹ سب کلاس 100 ویزا پروسیسڈ ہوتا رہے گا۔ سب کلاس 100 کو حاصل کرنے کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پرماننٹ ویزا سب کلاس 100 کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ سب کلاس 309 عارضی ویزا حاصل کر چکے ہوں اور ایک وقت میں دونوں ویزوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ فیس 1 ٹائم اور ایک ویزے کی دینی ہوگی۔ اگر آپ کو سب کلاس 309 عارضی ویزا مل گیا تو سب کلاس 100 پرماننٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور 2 سال کے بعد اپلائی کرنا ہے۔ اس کے اسسمنٹ کے لیے بیشتر کاغذات کی ضرورت ہوگی۔ اب آتے ہیں ایلیجیبلٹی پر۔ آپ لازمی شادی شدہ ہوں، اسی ریلیشن شپ میں ہوں، آسٹریلین سٹیزن، پرماننٹ ریزیڈنٹ یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے ساتھ۔ آپ کی شادی آسٹریلین قانون کے مطابق ہوئی ہو، یعنی اگر آپ کی عمر 16 یا 17 سال کی ہے تو والدین کی طرف سے اجازت ملی ہو، اور اگر ریلیشن شپ میں ہیں تو اس وقت کو 12 ماہ ہو گئے ہوں۔ اب آتے ہیں ریکوائرمنٹ۔ سب کلاس 100 کے لیے آپ کے پاس 309 عارضی ویزا ہو لازماً۔ آپ اپنی اسپاؤس کے یا کسی رشتے کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، اہم رشتے کے تحت، لیکن اگر رشتہ ٹوٹا ہے تو ضروری وجوہات بتانی ہوں گی۔ جب تک عارضی ویزا پر تھے آسٹریلیا کے قوانین کے مطابق پورا اترتے ہوں۔ اب آتے ہیں ڈیوریشن پر۔ 309 سب کلاس عارضی ویزا پر اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ کے سب کلاس 100 ویزا منظور نہیں ہو جاتا، جبکہ سب کلاس 100 کی میعاد تا حیات یعنی مستقل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کاسٹ پر۔ اس کی فیس 7000 آسٹریلین ڈالر چارج ہوگی 1 ٹائم، اور پروسیسنگ ٹائم میں سب کلاس 309 میں 75% اپلیکیشنز کا جواب 13 ماہ میں، جبکہ 90% اپلیکیشن کا جواب 18 منتھس میں آ جاتا ہے، اور سب کلاس 100 میں 75% اپلیکیشنز 18 منتھ میں، جبکہ 90% اپلیکیشنز 24 منتھ میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو یور ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کسی آسٹریلین رہائشی یا PR یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے شوہر یا بیوی یعنی اسپاؤس ہوں، یا کسی مخصوص رشتے میں ہوں۔ اگر آپ کا تعلق یا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تب بھی آپ اس ویزے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے اپلائی کے لیے آپ کا آسٹریلیا سے باہر ہونا ضروری ہے۔
آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو، ایمی اکاؤنٹ میں جا کر نیو اپلیکیشن پر کلک کریں اور پھر فیملی کیٹیگری کو سلیکٹ کریں. پھر اسٹیج 1 میں پارٹنر یا پروسپیکٹیو میرج ویزا کو سلیکٹ کریں اور فارم بھرنا شروع کریں. اب میں آپ کو ایڈنگ چلڈرن کے بارے آپ ڈیپینڈنٹ بچوں کو بھی اپنی درخواست میں شامل کر سکتے ہیں. درخواست کے فیصلے سے پہلے فارم 1436 مکمل کر کے ایمیل اکاؤنٹ میں اٹیچ کرنا ہے اور اس کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو وین ٹو سینڈ ڈاکومنٹس کے آپ کے پرماننٹ پارٹنر کی ویزا کی منظوری کے لیے 2 سال کا گزر جانا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کی درخواست کی نظر ثانی کی جائے گی. یعنی ویزے کے لیے آپ نے ثبوت بتلانے ہوں گے کہ آپ اور آپ کے اسپانسر جاری رکھنا چاہتے ہیں اسپاؤس یا پارٹنر کے ساتھ مخصوص تعلق کو جب تک آپ عارضی ویزا پر ہیں. اس ثبوت میں آپ نے لازمی بیان کیا ہو کہ آپ کے پاس اہم اور مخصوص رشتہ ہے، ساتھ رہنے کے لیے یا اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے اور مستقل طور پر اور کمٹمنٹ کی ہے کہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا. اگر آپ نے آن لائن اپلائی نہیں کیا تب بھی آپ اس سب کلاس 100 کے لیے آن لائن ڈاکومنٹس بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی درخواست کی آئی ڈی پتہ ہو. مائی اپلیکیشن ٹیب میں فیملی کو سلیکٹ کریں اور پھر اسٹیج 2 کی اسیسمنٹ کے لیے اپلائی کریں. ہونے سے پہلے اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں. اسپانسر یعنی پیرنٹس یا اسٹیپ پیرنٹس بچے کے ہوں، 18 سال سے زیادہ عمر ہو، اس کے ساتھ آسٹریلین رہائشی ہوں، PR آسٹریلین ویزا ہولڈر ہوں، ایلیجیبل نیوزی لینڈ سٹیزن ہوں. اگر بچے کے اسٹیپ پیرنٹ ہیں اور آپ کا تعلق بچے کے اصلی پیرنٹ سے اب نہیں رہا لیکن قانونی طور پر ذمہ داری ہے بچے کے کیئر ٹیکر کے طور پر اور بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر کر سکتے ہیں. آپ ابھی بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں اگر آپ آسٹریلیا میں داخل ہو چکے ہیں لیکن آسٹریلیا سے باہر ہیں. جب درخواست بھری آپ کا آسٹریلین PR منظور ہو گیا ہے لیکن ابھی آسٹریلیا داخل نہیں ہو پائے ہیں. پالک بچے کو اس وقت اڈاپٹ کیا جب آسٹریلین نیشنلٹی مل گئی یا PR مل گیا یا نیوزی لینڈ کے رہائشی بن گئے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے. پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے. اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلتھ انشورنس. جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے. جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو. اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے. اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس. جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی
اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔